السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پیارے بچوں کو خوش آمدید رمضان سیریز میں۔ یہ ہماری لاسٹ سیریز ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ رمضان میں اتنی عبادت کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد اور تمام چیزوں پر عمل کرنے کے بعد ہمیں اس کا کیا ریوارڈ ملے گا۔ روزے کا اجر، اجر مینز ریوارڈ۔ چلیں آئے دیکھتے ہیں۔ الریان، ریان کیا ہے؟ ریان ایک دروازے کا نام ہے۔ کہاں ہے یہ دروازہ؟ دروازہ تو پتہ چل گیا کہ ریان دروازہ ہے، لیکن کہاں ہے یہ دروازہ؟ کیا آپ سب کو پتا ہے کہاں ہے؟ کہاں ہے یہ دروازہ؟ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ریان دروازے کو کہتے ہیں، لیکن اب یہ دروازہ کہاں ہے؟ یہ دروازہ ہے جنت میں۔ لیکن اب یہ پتہ لگانا ہے کہ کیا اسپیشل ہے اس دروازے کے بارے میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اب پتہ چلا نا کیا اسپیشل ہے ریان کے بارے میں؟ یہ ایک بہت اسپیشل دروازہ ہے جنت میں، جس میں صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ تو بہت بڑا ریوارڈ ہے روزہ رکھنے کا۔ ان کے سوا اور کوئی اس میں نہیں داخل ہو پائے گا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہے؟ روزے دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا۔ اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ جو اتنی محنت سے روزے رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے ریوارڈ بھی بہت بڑا ہے جنت میں انشاءاللہ، کہ ایک اسپیشل دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اور وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دروازے سے گزارے اور ہمارے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ لیکن اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ رمضان میں صرف ریان نہیں بلکہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، رمضان اتنا اسپیشل مہینہ ہے، اتنا اسپیشل مہینہ ہے کہ اس میں صرف ریان کا دروازہ نہیں، صرف دروازہ ریان نہیں کھلا ہوتا جنت کا، بلکہ جنت کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے چانس ہے نا کہ ہم نیک عمل کریں، عبادت کریں، اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، دیکھا کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے روزے دار سے کہ روزے کا بدلہ مینز اجر، ثواب، ریوارڈ اللہ ہی دیں گے، اور باقی سب کام ہمارے لیے ہیں نیک عمل، لیکن روزہ خاص اللہ کے لیے ہے۔ روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ ڈھال مطلب شیلڈ ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کس سے؟ گناہوں سے۔ دیکھا جب ہم روزہ رکھا ہوتا ہے تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کسی سے لڑتے نہیں ہیں، ہم چغلی نہیں کرتے، برے کام نہیں کرتے، تو روزہ ہمیں برے کاموں سے بچاتا ہے نا، گناہوں سے بچاتا ہے، تو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہماری ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے نہ فحش گوئی کرنی چاہیے، نہ شور مچائے، مطلب اسے بری باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ میں ایک روزے دار ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا ریسپیکٹفل وہ انسان لگتا ہے کہ کوئی آ کے اسے لڑے، اسے گالی دے، لیکن وہ آگے سے کوئی بات نہیں کرے، بلکہ بڑے کانفیڈنس سے اور بڑے اچھے انداز سے کہ میں ایک روزے دار ہوں، کہ ایک روزے دار جواب نہیں، نہ لڑ سکتا ہے نہ گالی دے سکتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو، ہم نے روزہ رکھا ہے تو کچھ کھا نہیں رہے ہوتے، کتنی بو آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو، مشک ایک بہت اچھی اسمیل ہے، اس کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا ریوارڈ ہے ایک روزے دار کے لیے کہ ہمارے جو منہ کی بدبو ہے، کیونکہ روزہ تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں نا، اتنی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور اتنے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ کے لیے نا، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر لگتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے بو اور آپ کے یہ تو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگتی ہے تو آپ ہر کسی کے پاس جاؤ کہ میرے منہ کی بو سونگو. نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں کرنا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے لوگوں کو اپنے منہ کی بو نہیں سنگھانی. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. کیا ہیں 2 خوشیاں؟ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی. ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. بے شک یہ تو خوشی، اس خوشی کا تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہم پورا دن روزے رکھتے ہیں اور جب مغرب ہونے والی ہوتی ہے تو ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے ہی مغرب ہوتی ہے ہم روزہ کھولتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے تو کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے، کتنا خوش ہوتے ہیں نا ہم. اور دوسرے، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے. کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ ایک تو ہمیں پتا ہے کہ ہم ریان سے روزے دار ریان سے گزرتا ہے، لیکن اور بھی بہت اجر و ثواب ملے گا. ہمیں تو پتا نہیں ہے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے کہ اجر و ثواب پا کر وہ خوش ہوگا، لیکن ایسا ریوارڈ ملے گا کہ وہ پا کر ہم بہت خوش ہوں گے. یہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. دیکھا، اگر ہم اس دنیا میں محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم مان رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ریوارڈ ضرور دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ایسا ثواب ملے گا، ایسا اجر ملے گا کہ اس کو پا کر ہمیں خوشی ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے عمل کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے لیے بہت دعا کیجیے گا، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے. رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عید مبارک آپ سب کو پیش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عید کی خوشیاں نصیب کرے اور ہم ایک دوسرے سے مل جل کر عید منائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.